السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل اسلام ٹی وی سبسکرائب کریں۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا، جس میں اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، اسی چبوترے پر یہ رہا کرتے تھے۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے، حضور سے فیضان نبوت و رسالت حاصل کرتے۔ گویا یہ رسول کریم علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم تھے جو حضور کی بارگاہ سے فیضان لیا کرتے تھے۔ ان کی تعداد کبھی کبھی 70 سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور کثیر احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن تک مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ بھوک کی شدت نے مجھے بہت ستایا۔ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں نماز پڑھی اور جلدی جلدی نکل کے مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا کہ بڑے بڑے صاحب سروت صحابی ہیں، جب وہ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو میں ان سے شرف ملاقات کروں گا، ان کو سلام کروں گا، تو عذرائے تکریم کوئی مجھے دعوت دے دے گا کھانے کی، تو اس طرح مجھے کھانا مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، صحابہ آتے رہے، میں ان کو سلام کرتا رہا، سب باری باری گزر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان کو بھی سلام کیا، وہ بھی میرے سلام کا جواب دے کے گزر گئے۔ فاروق اعظم بھی گزر گئے، عثمان غنی بھی گزر گئے، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ بھی گزر گئے۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، کھڑا ہو گیا۔ کریم آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تو ٹھیک ہوں، 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوک کی شدت بڑی ستا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، تو میں حضور کے ساتھ چل پڑا، کاشانہ نبوت و رسالت پہ حاضر ہو گیا۔ حضور نے مجھے بٹھا دیا، کچھ وقت گزرا تو ایک شخص دودھ کا ایک پیالہ لے کے آیا، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا وہ پیالہ لیا اور مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور اصحاب صفہ جو ہے ان کی تو بڑی تعداد ہے، تو ایک ایک قطرہ سب کو دودھ کا آئے گا، اس سے کیا بنے گا کسی کا؟ تو بہرحال حضور کا فرمان تھا، حضور کا حکم تھا، میں گیا سارے اصحاب صفہ کو بلا کر لے آیا۔ سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ مجھے پکڑایا، فرمایا ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے باری باری سب کو دودھ پلانا شروع کیا اور سب سیر ہو کر دودھ پیتے رہے۔ سب کو پلانے کے بعد میں نے وہ پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اس پیالے کا حال یہ تھا کہ سارے دودھ پی کر سیر ہو گئے لیکن پیالے میں دودھ کم نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، تو میں نے وہ پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ پینا شروع کیا اور پیا جتنا میرا دل چاہتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے پھر سیر ہو کر اس پیالے میں سے دودھ پیا۔ تیسری مرتبہ کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے پھر اس میں سے جتنا میری گنجائش تھی، جتنا پی سکتا تھا میں نے اس میں سے پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے پینے کی، میرا پیٹ بھر گیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ مجھ سے لیا تو اسے اپنے لبوں سے لگا کر آقا کریم علیہ السلام نے باقی جو دودھ تھا اسے پی لیا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دست کرم کی برکت تھی کہ ایک پیالہ دودھ کا اصحاب صفہ سمیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب صفہ اس وقت کتنے تھے؟ تو جواب دیا کہ وہ 70 تھے جن کو میں نے دودھ پلایا، ایک پیالے میں سے وہ 70 اصحاب صفہ سیر ہو کر پی گئے اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔
کیوں ارے ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. وہ کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دے، جس پہ آپ کی نظر کرم پڑ جائے، اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، جو بات آپ سے سنتا ہوں مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں رہتی ہے، میرے لیے دعا فرمائے اللہ میرا حافظہ جو ہے اسے کبھی بنا دے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. تو انہوں نے چادر زمین پہ بچھائی. نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح ایک طرف سے لب بھر کے اس چادر میں ڈالا، پھر دوسری مرتبہ پھر لب بھر کے ڈالا. اب بظاہر نظر کچھ نہیں آتا، لیکن حضور لب بھرتے ہیں اور چادر میں ڈال دیتے ہیں. 3 مرتبہ حضور نے ڈالا. فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں رب کی عزت و جلال کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ لب بھر کر 3 لب بھر کر جو مجھے حافظہ دیا نا، اور میں نے اپنے سینے سے لگایا، میرا سینہ روشن ہو گیا، میرا دماغ روشن ہو گیا، میرا اندر روشن ہو گیا. اور پھر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ بھی میں سنتا تھا وہ مجھے لفظ لفظ حرف حرف نقطہ نقطہ یاد ہو جاتا تھا، پھر میں اس میں سے کبھی بھی کچھ نہیں بھولا. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہیں جو اپنے غلاموں پہ حضور شفقت فرماتے، رحمت کی نظر فرماتے، اور ان کو جو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پروردہ تھے ان کو ایسا نوازا کہ ان کو دنیا کا تاجدار بنا دیا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مسافرانہ زندگی حضور کی بارگاہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ گزارنے والے، آج دنیا اس نام کو جانتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے کریم نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی اور سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں. احادیث کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم ان نفوس قدسیہ کی طرح ہمیں بارگاہ رسالت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی اور حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے.